الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. الآية. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید 10واں پارہ سورہ توبہ شریفہ کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے، التجا ہے، پیش خدا ہے کہ وہ ذات حق مجھے اس آیت کا معنی، مطلب اور مفہوم بیان کر سکنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی اور پھر فریقین کو اس پر صحیح عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میری اور آپ کی بلکہ سارے مسلمانوں کی سب سے بڑی غرض و خواہش یہی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے. لہذا وہی الفاظ زبان پہ لانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے جن میں خدا کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی ادا ہو صلی اللہ علیہ وسلم.
اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ بارہ مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے عظمت والے بنائے ہیں۔ آواز کم کر دیں۔ ان میں 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ ہے رجب کا۔ ان 12 مہینوں کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کیا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے کاغذوں میں 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں اور لوح محفوظ کے اندر بھی موجود ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ زمینوں آسمانوں کو اللہ نے بنایا ہے، اس وقت سے اللہ نے 12 مہینے بھی بنائے ہیں۔ منہا 4 حرم، اور جب سے زمین و آسمان اللہ نے بنایا ہے اس وقت سے ہی 4 مہینے اللہ نے عزت والے بنائے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ ان میں اللہ نے جنگ کو بند کر دیا ہے۔ احترام کرنا ان مہینوں کا، ان مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ مہینوں کے متعلق جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کل 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے میں نے حرمت اور عزت والے بنائے ہیں، یہ مضبوط دین ہے، کمزور نہیں۔ اور اسلامی سال کی جو ابتدا ہے وہ بھی حرمت والے 1 مہینے سے ہو رہی ہے جس کا نام محرم ہے، اور یہ بھی اتفاقی بات ہے کہ اسلامی سال جب ختم ہو رہا ہے وہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، ذوالحجہ۔ گویا اللہ نے اسلامی سال کو ختم بھی کیا ہے تو عزت والے مہینے میں، اور شروع بھی کیا ہے تو عزت والے مہینے کے اندر۔ تو ان سب مہینوں کی جو عظمت ہے، مقام ہے، شان ہے، عزت ہے، حرمت ہے، وہ اب نہیں، شروع سے چلی آ رہی ہے، اور اس امت کے اندر بھی نہیں۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنایا، انسانوں کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے مہینے 12 بنا دیے تھے، اور 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو عظمت والا پہلے سے بنا دیا ہے۔ تو محرم کے مہینے کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، جو شان ہے، وہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، اللہ نے اس کو عزت والا بنایا ہے۔ یہ واقعات بعد میں رونما ہوئی ہیں، یہ معاملات بعد میں رونما ہوئی ہیں، یہ بعد میں معاملات بن گئے ہیں۔ اللہ نے پہلے سے محرم کو عزت والا بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ یہودی اس مہینہ کی 10 تاریخ کو، جس کو اصطلاح میں عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کے دن لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہودی لوگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، میاں اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی مظالم سے نجات دی تھی، یہ ہماری نجات کا دن ہے اور آزادی کا دن ہے۔ فرعون کے مظالم سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے آزادی ملی ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اس دن میں روزہ رکھا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ مولا شکر ہے کہ تو نے فرعون جیسے ظالم کے ہتھ کنڈے سے ہماری جان چھڑا دی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ جان چھوٹ گئی، بلکہ وہ فرعون خود بھی چھوٹ گیا، خود بھی گیا اور اس کی قوم بھی گئی، اور رہتی دنیا تک آئندہ کے لیے خطرہ بھی ختم کر دیا کہ کہیں فرعون دوبارہ نہ ہمارے اوپر ظالم آ جائے، حکمران بن جائے۔ اللہ نے اس کو دنیا کے اندر بھی نہیں رہنے دیا، دریا کے اندر خود کو بھی اور قوم کو ہی بنی اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے اللہ نے تباہ برباد اور غرق کر کے رکھ دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے میدان تیہ میں جا کر شکریہ ادا کرتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا موسیٰ علیہ السلام تو ایک آسمانی دین کے قائل تھے، وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، سچے دین والے تھے، سچے مذہب والے تھے، اور یہودیوں آج کے تم یہودی جھوٹے ہو، تم بے ایمان ہو، تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر۔ میں محمد زیادہ حقدار ہوں، زیادہ مستحق ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موافقت کروں، لہذا میں بھی انشاءاللہ آنے والے عاشورہ میں روزہ رکھوں گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ معمول بنا لیا تھا کہ ہر محرم کی 10 تاریخ کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی مسند احمد کی جو روایت ہے، یہ پہلی روایت میں نے آپ نے مسلم کی سنائی ہے۔ مسند احمد کے اندر اسی روایت کے آخر میں تھوڑا سا اضافہ ہے، آپ نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس لیے آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے تو اس دن ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو اور اس کے ایک دن بعد بھی روزہ رکھو، کم سے کم 2 روزے ہوں، یا تو ایک دن پہلے رکھو عاشورہ سے 9 اور 10، یا ایک دن بعد رکھ لو 10 اور 11، ایک دن کی تخصیص تاکہ لازم نہ ہے۔ خاص کیا یہودیوں نے، ہم نے خاص نہیں کرنا، ہم نے ایک اور ملا دیں گے تو تخصیص پیدا نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ترغیب فرمائی ہے، اور اپنے بارے میں بھی پہلے تو روزہ رکھتے چلے آئے، بعد میں کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ آئندہ سال میں اگر زندہ رہا تو میں بھی عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزے کا عملی طور پر بھی اضافہ کروں گا۔ پہلے تو آپ نے قول فرمایا نا، مسئلہ سمجھایا ممبر پہ بیٹھ کے، وہ تو ایک تقریر تھی۔ اب آپ نے فرمایا آئندہ سال میں عملی طور پر خود بھی ایسے کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن پھر زندگی نے وفا نہیں کی ہے، اور آئندہ عاشورہ آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو گئی ہے؟ وفات ہو گئی۔ لیکن اس بات پہ امت کا اتفاق ہے، صحابہ کا اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، ائمہ محدثین کا، ائمہ متکلمین کا اجماع امت اس بات پہ کہ اب یہ امت اگر عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزے کا اضافہ کر کے رکھ سکتی ہے، اکیلا عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو پسند کر کے گئے ہیں کہ اکیلا روزہ اب رکھنا نہیں۔ اب جو محرم کی تقدس کے نعرے لگانے والے ہیں، محرم کی عزت کے نعرے لگانے والے ہیں، محرم کی حرمت کے نعرے لگانے والے ہیں، ان سے پوچھو انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے؟ جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کرنا ہے،
جو اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے، جو صحابہ نے کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے اور نبی کے صحابہ نے اور تابعین نے خیر القرون میں جو کام نہیں ہوا ہے وہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دین وہ نہیں سمجھا ہوا جو اللہ کے رسول کے اوپر اترا ہے، اور جس کو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام والے دین کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ کو اب یہودی دین پسند نہیں، اور نہ اللہ کو عیسائی دین پسند ہے، اور نہ کوئی اور دین پسند ہے، صرف اور صرف پسند ہے تو دین اسلام پسند ہے۔ جب اللہ نے قرآن قدر بیان کر دیا، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین اسی چیز کا نام ہے جو کام نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، یہ 3 دور خیر القرون ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانوں میں سے بہترین زمانہ وہ ہے جس زمانے میں محمد رہتا ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے۔ تو علماء امت نے یہ بات فرمائی ہے کہ سنت عمل وہی ہوگا جو ان 3 ادوار میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ جو عمل ان 3 ادوار سے بعد میں شروع ہوا ہے وہ عمل کبھی سنت نہیں ہو سکتا ہے، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کی تعریف علماء امت نے یہی بیان کی ہے، جو کام نیکی کا دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، تابعین نے نہیں کیا ہے، وہ کام بدعت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ ضرورت ہوتی، وہ دین کا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کرتے، اس کے بعد صحابہ کرتے، اس کے بعد تابعین کرتے۔ جب خیر القرون کے اندر جس کام کا، جس عمل کا، جس نیکی کے کام کا وجود نہیں، چاہے وہ کتنا ہی ظاہر میں خوبصورت ہی کیوں نہیں ہے، وہ دین نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں بھی بن سکتا ہے؟ کچھ باتیں تو ایسے ہیں جو بالکل ظاہر ہوتی ہیں۔ اب دین تو یہی ہے، عین طلوع شمس، عین استواء شمس، عین غروب شمس، یہ 3 وقت ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے مسلمانوں کو سجدہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع کر دیا کہ ان وقتوں میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ میں مسئلہ سنا ہوا نا پہلے بھی، واضح سے مسئلہ ہے۔ سورج جب طلوع ہو رہا ہے، سورج بالکل عین استواء شمس، جسے آپ زوال کہتے ہیں، لیکن زوال نہیں، زوال سے پہلے استواء شمس اور ہوتا ہے۔ زوال کا معنی تو ہے ڈھل جانا، جب ڈھل جائے تو پھر تو زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن چلو اصطلاح میں آپ زوال ہی کہتے ہیں، زوال ہی سمجھ لیں۔ اور عین غروب شمس، ان 3 وقتوں میں اللہ کے دربار کا بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، نماز پڑھنی جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنی شروع کر دے، کام تو اچھا ہے نا، کیوں بھائی؟ وہ گالیاں تو نہیں نکال رہا، اور نہ کوئی کفر شرک کے کلمے کہہ رہا ہے، نہ کوئی بک بک کر رہا ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، درمیان میں تسبیحات پڑھ رہا ہے، کام تو اچھا کر رہا ہے، لیکن یہ کرنا جائز ہے؟ سارے بولو نہیں جائز۔ کیوں؟ ان مقام پہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے،
ताबीन ने नहीं किया है। अब अगर कोई सर फिरा करता है तो हमारा हक बनता है उसे रोकना, तू गलत कर रहा है। इसलिए कि इन मकाम पे नमाज पढ़ना सुन्नत नहीं है। जो करेगा वो गलत करेगा या जो रोकेगा वो गलत कर रहा है। क्यों भाई? जो करेगा वो गलत कर रहा है, जो रोक रहा है वो हक के ऊपर है, वो सच बता रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है। और अल्लाह भी कहते हैं मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो अल्लाह के पैगंबर तुम्हें अता करें, तुम्हें बयान फरमाएं, तुम्हें करके दिखाएं, फखुदू, उसे लो, पकड़ो, वसूल करो, उस पे अमल करो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस काम से अल्लाह के पैगंबर आपको रोक दें, फंतहु, उससे रुक जाओ। तो इससे मालूम होता है जो काम करने के हैं उनके करने का हुक्म है, आप वो करेंगे उस पे सवाब मिलेगा। और जिस काम से अल्लाह ने रोक दिया है उससे अगर आप रुक गए तो तब भी सवाब है। करेंगे तो गुनाह, करने वाले काम को छोड़ने पे गुनाह मिलता है और न करने वाले काम पे करने पे गुनाह मिलता है। अल्लाह ने फरमाया कि झूठ नहीं बोलना है, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठ बोलता है अल्लाह की लानत है उसके ऊपर। तो अब झूठ जो नहीं बोलता है वो सच, वो सवाब ले रहा है, जो झूठ बोलता है वो गुनाह ले रहा है। तो दोनों तरफ सवाब मिलता है भाई। करने के काम में करने पे सवाब है, ना करने के काम पे ना करने पे सवाब है। अब एक मिसाल समझे। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कुछ काम ऐसे ईजाद हो चुके हैं मुसलमानों के अंदर, वो भूले से करे जा रहे हैं, तवज्जो ही कोई नहीं, कम क्या कर रहे हैं। दीन इस्लाम के साथ उन कामों का सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल। उनमें से एक काम तो ये कि मुहर्रम का जब महीना आता है सारे सुन्नी सखी बन जाते हैं, लो जी हज़रत हुसैन के नाम पे सबीलें लगा दो जी। ये सारे सवाब कर रहे हैं जी, ये सारे सवाब कर रहे हैं। देगे पकाओ जी, क्या कर रहे हो भाई? ये सारे सवाब कर रहे हैं। अच्छा, देग किस चीज़ की? दाल की देग पकानी है और गले सड़े चावल पकाने हैं। नाना दे उत्ते रख के अदा थले बिठी न जाना दो जा रहे, ये हज़रत हुसैन की कदर हो रही है। सुभान अल्लाह, भी बड़ी कदर की थी हज़रत हुसैन की, हक अदा कर देते हैं। शाबाश है थोड़े ते, थोड़े घर मेहमान आ जाए उधरों इंज खाना खवाते हो, ये अल्लाह के नाम पे आप दे रहे हैं। अल्लाह कहते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हर के तुम्हें नेकी नहीं मिल सकती है हत्ता कि तुम खर्च करो अल्लाह के राह में, जो तुम्हारे दिल को लग रही है, पसंद है चीज़, वो अल्लाह के राह में सरफ करो। जब तक पसंदीदा चीज़ अल्लाह के राह में सरफ नहीं करोगे, अल्लाह कहते हैं मैंने आपको कोई सवाब नहीं देना। बात तो ये है, इसाले सवाब के तो हम कायल हैं, ठीक है करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, मैं सुन्नियों से खिताब कर रहा हूँ, शियों से नहीं, मैं अपने भाइयों से खिताब कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, सारे साहबों में से सिर्फ हज़रत हुसैन ही तुम्हारा रिश्तेदार है या कोई और साहब भी रिश्तेदार है? सिर्फ थोड़ा हुसैन ही लगता बस? अबू बकर तुम्हारे कुछ नहीं लगते? जमात सानी का तो उनकी वफात होती है, कभी उनके ऊपर उनके पीछे भी आपने सारे सवाब किया है, उनके नाम की सबीलें दी हैं। अब तो ये गैरुल्लाह की नज़र नियाद और हराम है, लेकिन मैं तेरी तवील मान लेता हूँ कि सारे सवाब के नाम पे आप दे रहे हैं, इस सारे सवाब के लिए कर रहा है। तो मैं ये पूछता हूँ, इस सारे सवाब सिर्फ दुनिया में हज़रत हुसैन के लिए है या और जो दुनिया से बुजुर्ग गुजरे हैं उनके लिए भी जायज़ है, या उनका भी हमारे ऊपर कोई हक है? क्यों भाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक जमात सानी में फौत होते हैं, तुम में से कितने लोगों ने सबीलें लगाई उन दिनों में? कितने लोगों ने देगे पकाई हैं भाई? कितने लोगों ने चावल तकसीम किए हैं, गोश्त तकसीम किया, दालें तकसीम की हैं? और यकम मुहर्रम को हज़रत फारूक आज़म की शहादत होती है। फारूक आज़म तुम्हारे कुछ नहीं लगते? क्या तुम उनको मानने वाले नहीं हो?
ان کے نام پہ آپ نے کیا دیا ہے؟ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، حضرت عثمان تمہارے کچھ نہیں لگتے، ان کے نام پہ آپ نے کیا دیا ہے؟ کون سی تم نے سبیل لگائی ہے؟ کون سی تم نے دیگیں چڑھائی ہے؟ کون سی تم نے چاول تقسیم کر دی ہے، روٹی تقسیم کر دی ہے؟ اور 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور حضرت علی کی شہادت پہ کون سی آپ نے سبیلیں لگائی ہے؟ کون سی دیگیں پکائی ہیں؟ حضرت حسن کی وفات ہے، اور 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے، ان کے نام پہ آپ نے کتنی سبیلیں لگائی ہیں؟ کتنی دیگیں پکائی ہیں؟ صرف حسین ہی تمہارا کچھ لگتا ہے اور کوئی کچھ نہیں لگتا ہے؟ جی اثار ثواب کر رہے ہیں جی، مولوی اثار ثواب سے منع کرتے ہیں، اثار ثواب کرنا ہے سب کے لیے کرو، نہیں کرنا ہے تو تخصیص کرنی چھوڑ دو، یہ یہودانہ روش ہے، اور اسی سے نبی پاک نے منع کیا ہے۔ آپ تو یہودیوں والے دن خاص روزہ بھی نہیں رکھنے دیتے ہیں، آپ اثار ثواب کرتے پھرتے ہیں، لہذا یہ روش بالکل غلط ہے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مخالف نہیں، حسین ہمارے دل کے جگر کا ٹکڑا ہے، ہمیں حسین سے محبت ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں حضرت حسین سے اور حضرت حسن سے دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں۔ بلکہ پوری روایت سن لیں، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے گئے، آپ کا دروازہ کھٹکایا ہے تو آپ گھر سے باہر آ گئے، ویسے تو آپ کہتے اندر آ جاؤ، اس دن آپ باہر آ گئے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 بچے، اوپر چادر لی ہوئی، سردی کا موسم تھا، حضرت زید نے جو بات کرنی تھی وہ کر لیے، تو آخر میں حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا دکھاؤ تو صحیح نا یہ آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں اوپر سے چادر ہٹائی نا، ایک طرف حضرت حسن تھے، دوسری طرف حضرت حسین تھے رضی اللہ عنہما، کہہ دو رضی اللہ عنہما۔ پھر آگے نبی پاک نے فرمایا ہذان ابنایا، عبداللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور مولا تو بھی ان سے محبت کر، اور آگے فرمایا مولا جو جو میرے حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت رکھ۔ لہذا ہمیں حضرت حسن سے بھی محبت ہے، حضرت حسین سے بھی محبت ہے، جس کو حضرت حسن حسین سے محبت نہیں وہ سنی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ سنیے معیار ہے، ایمان ہے، جو نبی کو پیارے وہ ہمیں بھی پیارے ہیں، جو نبی کے محبوب وہ ہمارے بھی کیا ہے محبوب، لیکن یہ دوگلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اصال ثواب کرنا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بے شک کریں، لیکن ابو بکر کے لیے بھی کریں، پھر عمر کے لیے بھی کریں، پھر عثمان کے لیے بھی کریں، پھر علی کے لیے بھی کریں، پھر حضرت حسن کے لیے بھی کریں، پھر امیر معاویہ کے لیے بھی کریں، جس کا نام سنتے بھی تم ڈرنے لگ جاتے ہو، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دوسری بات، شریعت میں سوگ منانا صرف 3 دن جائز ہے، بس 3 دن سے زیادہ تعزیت کرنا، سوگ منانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ سارے بولو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، عزیز و اقارب پیچھے تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں، صرف 3 دن 3 دن بیٹھ سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ تعزیت کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی بندہ ملنے کے لیے آ جاتا ہے، ملنا جائز ہے، لیکن اسپیشل بیٹھے ہوں کہ تعزیت کے لیے آئیں لوگ، ہم اس کے لیے بیٹھے ہیں، وہ بیٹھنا چھوڑ دیں، اسے کیا کہتے ہیں تڈی، کیا کہتے ہیں اسے بورا، بورا اٹھا دینا چاہیے، ہم کہتے ہیں تڈی اٹھانا، جہاں مطلب بورا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، چلو بہرحال صرف وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، خامد فوت ہو جائے، شریعت نے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ بیٹھنے کا حکم کیا ہے، قرآن میں ہے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، شریعت نے اس کو حکم کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ سوگ بیٹھے،
اور اس کے بعد اس کو بھی سوگ بیٹھنے کی اجازت نہیں، پھر سوگ کو ختم کرے، نہائے، خوشبو لگائے تاکہ پتہ چلے کہ اب اس کی عدت گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت، تو ہر سال اجازت کہاں سے آ گئی ہے؟ ہر سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سوگ منایا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، تعزیت کی جاتی ہے، تعزیہ داری کے جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ پھر میں وہی بات دہرانے لگا ہوں، یہ ہر سال جو تعزیت ہے یہ صرف حضرت حسین کی ہے یا کسی اور کی بھی ہے؟ کیوں بھائی تمہارا عقل کام کر رہا ہے نا؟ کہ پوری دنیا میں سالانہ تعزیت صرف حضرت حسین کی ہے؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا 12 ربیع الاول کو؟ تو ہر 12 ربیع الاول کو آپ تعزیت کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا ہے جمادی ثانی کو، ہر جمادی ثانی میں آپ تعزیت کرتے ہیں مسلمانوں سے؟ حضرت فاروق اعظم کا شہادت ہوئی ہے 1 محرم کو، تو کیا مسلمان 1 محرم کا ایک دوسرے سے تعزیت کرتے ہیں حضرت عمر کی؟ اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے، کیا مسلمان، سنی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ حضرت عثمان کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں؟ اور 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، کیا اس دن میں ایک دوسرے کی تعزیت کرتے ہیں؟ جو اور دنوں میں تعزیت نہیں، تو مجھے بتاؤ حضرت حسین کے لیے کوئی علیحدہ شریعت آ گئی ہے؟ کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہاری عقل کو بات تسلیم کر رہا ہے؟ کڑوی کڑوی باتیں ہیں، کڑوی کڑوی، اس لیے کوئی ایک بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ بڑی شہادت ہے، بڑا ظلم ہوا، کون منکر ہے بھائی اس بات کا؟ بہت بڑی شہادت ہے، میں کہتا ہوں بہت بڑا ظلم ہوا، میں کہتا ہوں، لیکن دیکھنا شریعت کو ہے، ظلم بڑا، شہادت بڑی، تعزیت زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے، بس دوبارہ تعزیت نہیں ہوتی۔ کچھ علاقوں میں یہ رواج ہے کہ کوئی بندہ مر جاتا ہے، اس کے بعد جو پہلی عید آتی ہے نا، تو پھر عورتیں جاتی ہیں، اس کی ماں یا بڑی کو بہن ہے یا اس کی بیوی ہے، تو اس کو ملنے کے لیے اور پھر جا کر تعزیت کرتی ہیں۔ مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے، تو ہمارے علاقے میں رواج ہے، تو میں نے اس بات سے منع کیا ہے۔ اور پرانے زخموں کو پھر جگانے کے لیے جا رہے ہو، تعزیت زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے، بس۔ جو تعزیت اور کسی کی سالانہ نہ ہوتی ہے، نہ کرنی جائز ہے، نہ کوئی مسلمان کرتا ہے، تو پھر سالانہ تعزیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نہ کرنی چاہیے، نہ کرنی جائز ہے، اور نہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور اس کو آئندہ کے لیے چھوڑ دیں، ورنہ وہ شریعت کے مجرم ہیں، اللہ کے قانون کے مجرم ہیں، شریعت کے خلاف کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ جو آدمی اپنے گریبان، اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارتا ہے، منہ پہ، چہرے پہ، سینے پہ، اور اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے۔ بھائی نعرے تکبیر اللہ اکبر یہ جاہلیت کا نعرہ ہے کہ اسلام کا؟ یہ تو اسلام کا ہے۔ جاہلیت کا نعرہ کون سا ہوگا؟ یا حسین واہ حسین، یا حسین واہ حسین، یا حسین واہ حسین۔ کہاں لکھا ہوا بھائی یہ نعرہ؟ یہ بخاری کی روایت ہے، من ضرب الحدود، جو اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارتا ہے، وشق الجیوب، اپنے گریبان پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور اسلام لانے کے بعد جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے، فلیس منا، اس بندے کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑے۔ یہ یہودیانہ روش ہے، یہ عیسائیوں کی روش ہے، یہ غیر مسلموں کی روش ہے۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے صبر کی تلقین کی ہے۔ کہانی قرآن میں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی تمہارے پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم نے یہ لفظ کہنا ہے، انا للہ، ہم سب اللہ کے ملک میں ہیں، آج یہ گیا ہے، کل ہم سب اللہ کے دربار میں جانے والے ہیں۔ تو تعزیت زندگی میں صرف ایک مرتبہ، بس
دوسری مرتبہ شریعت میں تعزیت نہیں۔ لہذا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، جو ان کو روک رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بات سمجھائی ہے، کچھ کام کرنے والے ہیں ان کے کرنے پہ ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ ہے۔ نماز پڑھنا اپنے وقت پہ ثواب کا کام ہے، جو نہیں پڑھے گا گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جو بچے گا جھوٹ سے ثواب ملے گا، تو جو جھوٹ بولے گا اس کو گناہ ملے گا۔ لہذا سال کے بعد دہرانا تعزیت کو یہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے رکنا چاہیے۔ جو رک جائے گا وہ ثواب کا کام کر رہا ہے، جو نہیں رکے گا وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی ثواب نہیں اس کام کا۔ اور شریعت سب کے لیے مساوی ہے، کسی کے لیے علیحدہ شریعت نازل نہیں ہوئی ہے۔ حرمت کے جو مہینے اللہ نے 4 مقرر کیے ہیں، وہ حرمت والے مہینے جب سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اس وقت سے لے کر رہتی دنیا تک جو حرمت والے وہ حرمت والے رہیں گے، اور جو حرمت والے نہیں وہ حرمت والے نہیں بن سکتے ہیں۔ کسی کی شہادت کی وجہ سے، کسی واقعہ کی وجہ سے کسی مہینے کی کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت بخشنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ باقی بات انشاءاللہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی فضیلت کے بارے میں اگلے جمعے پہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔